تراویح کی جو نماز ہے یہ حضرت عمر کی سنت ہے، نبی نے کتنی پڑھی ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، اس بارے میں ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث ہے ہی نہیں اس بارے میں کہ نبی نے کتنی پڑھی ہے۔ وہ جو حدیث ہے نا کہ نبی غیر رمضان اور رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے، متن کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، یہ متن میں اضطراب ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں آتے کہ رمضان میں زیادہ پڑھتے تھے، نہیں آ رہی بات، اور دوسرا اس حدیث کا تراویح سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، یہ عام معمول ہے جو رمضان اور غیر رمضان میں تھا۔ وہ جو تراویح کے 3 دن نبی نے کتنی نماز پڑھی تھی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ حدیث سے 8 رکعتیں لے رہے ہیں اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت عمر سے، یہ گڑبڑ ہے۔ اگر حدیث آپ نے لینی ہے تو حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی نے تیسرے دن صحابہ کو منع کر دیا تراویح پڑھنے سے اور غضبناک ہوئے۔ اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا اس پہ غضبناک ہوئے کہ نماز پڑھنے کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، غضبناک اس پہ ہوئے کہ فرض نہ ہو جائے۔ یہ بھی گھمایا ہے بات کو۔ بھائی غضبناک اگرچہ وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے، لیکن غضبناک ہوئے اس پر کہ دوبارہ پڑھنے کیوں آ رہے ہو، اتنا شوق کیوں دکھا رہے ہو؟ تو حدیث کے مطابق تو غامدی صاحب کی بات پھر صحیح معلوم ہوتی ہے کہ تراویح سرے سے بولو بھائی پڑھنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ نبی تو غضبناک ہو رہے ہیں کہ کیوں آ رہے ہو۔ اگر ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں تو حدیث میں 36 رکعت بھی ہیں اور حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر 20 رکعتیں اور اس پر اجماع ہے، میں عرض کر رہا ہوں اس پر اجماع ہے، اور اس طرح یقیناً مولانا بھی اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے۔ اجماع تو مانتے ہیں آپ کہ اجماع مانتے ہیں، لیکن اجماع جو انہوں نے کہا ہے کہ اس پر اجماع ہے، یہ بات غلط ہے۔ ظاہر ہے ہم اجماع کو ہم مانتے ہیں، سن کے وہ جو بہتر فیصلہ عوام کر سکتے ہیں۔ جی جی، اس میں یہ ہے کہ اس پر اجماع ہے، اور امام ترمذی نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ امام ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے جس میں 20 رکعتوں کا ذکر موجود ہے، علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، اور چاروں جو مسالک ہیں احناف، شوافع، مالکیہ، اور سب کا اجماع 20 کم از کم۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض کے نزدیک 36 رکعتیں بھی ہیں۔ تو اب اگر ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی ایک روایت کو لے لیں تو پھر یہ بھی تو حدیث ہیں، ادھر ان کو کیا کریں گے؟ تو پھر اس کا مطلب وہ طریقہ صحیح نکالا ہے پی ایف میوزیم والوں نے، 8 والے ادھر جائیں اور بات ڈاکٹر اس میں صحیح ہے، وہ صحیح ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ہم آج اگر رکعت پہ جھگڑا ہی کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن 20 نکلی، یہ 12 کہاں سے لائیں گے؟ اور وہ کہیں گے اگر 8 نکلی تو 20 تو ہمیں تو ثواب ہی ہوگا۔ ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، امام کے پیچھے یہ فاتحہ نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں۔ اگر رب نے پوچھ لیا کہ پڑھنی تھی، آپ کا کیا بنے گا؟ میں نبی پاک کا وہ ارشاد بھی دکھا دوں گا۔ تو وہ ارشاد ہم بھی دکھا۔ جی جی، اتنی دیر میں یاد آئی، اتنی دیر سے کہاں ہو جائے؟ موطا امام مالک کی روایت آپ نے پڑھی، ہم اپنے نصاب میں پڑھاتے ہیں۔ سیاستہ کی انہوں نے پڑھی، وہ آپ بھی اپنے نصاب میں پڑھاتے ہیں۔ یہ دلائل اپنی جگہ رہے۔ تمام مسلمان خانہ کعبہ کو، مسجد نبوی کو اپنا مرکزی مقام مانتے ہوئے اس کو قبلہ مانتے ہیں، اور بالخصوص جس مکتبہ فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو ہم سے بھی زیادہ مانتے ہیں۔ وہاں پر کیوں 20 رکعت ہوتی ہے؟ جب وہاں پر 20 رکعت ہوتی ہیں تو آپ کو جھگڑا ہی ختم کر دینا چاہیے۔ سبحان اللہ، اگر جھگڑا خانہ کعبہ اور مسجد نبوی پہ ہی ختم ہونا ہے، الحمدللہ جھگڑا تو ایسے ہے بھی نہیں، اور اگر اسی پہ ہی ختم ہوتا ہے تو وہاں تراویح سال بعد آتی ہیں، رفع الیدین روز ہوتی ہے، آمین روز ہوتی ہے، وہ نہیں نظر آتی۔ الحمدللہ ہم ٹی وی پہ بھی دیکھی جاتی ہے۔ میں الحمدللہ ہم لوگ رفع سال بعد والی بات پکڑ رہے ہیں جو روزانہ ہو رہی ہے۔ آمین ہو بھائی ہم تو رفع یدین روزانہ کرتے ہیں، ہم جب بھی نماز شروع کرتے ہیں رفع یدین کرتے دوسری ہیں، مزے کی بات جب یہ ہے، وتر پڑھتے ہیں رفع یدین کرتے ہیں۔ مگر وہ ظاہری آمین بھی تو کہہ رہے ہیں وہاں ہوتی ہے۔ بھائی دیکھو، بھائی یہ بتا دیں کہ ہمارا دوسری بات یہ ظاہری آمین پہ معاف کیے، دیکھیے دوسری بات یہ ہے، کتنے صحابہ تھے جو رفع یدین کرتے تھے، میرے غوث پاک کرتے تھے۔ ہمارا اختلاف رفع یدین پر نہیں ہے۔ حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل، صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائیے۔ یہ ہے وہ حدیث۔ اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے۔ یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے،
حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ 8 10 12 جو ہے وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے ہیں، کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں، کچھ کہیں اور کھڑے ہیں، مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں۔ لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلاً بعد 20 رکعت نماز پڑھی جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس روح عرض پہ حدیث کی پہلی کتاب ہے الموطا امام مالک۔ جی بالکل۔ امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں، بس دادا نہیں پردادا استاد، کیونکہ امام بخاری شاگرد ہیں احمد بن حنبل کے، احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں۔ امام مالک نے جو قیام رمضان پہ باب بند ہے، بریلویوں کی الموطا امام مالک اٹھا لیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس میں جا کے آپ خود چیک کر لیں۔ روح عرض پہ پہلی کتاب ہے جس میں حنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے، دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائیں، دو جھوٹ پار ہو جان گے جی۔ اے دکھاؤ جی الموطا امام مالک انہوں نے، لہٰذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے۔ اس ایک صفحے پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اور 11 رکعتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائیں، ٹھیک ہے جی، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کا چیپٹر یہ ہے قیام رمضان، نماز تراویح کا بیان، اور نیچے یہ بریلویوں نے کیا ہے، میں نے نہیں کوئی تعریف کی ہوئی ہے، یہ ذرا سرکار ان کو دکھا دیں۔ میں جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا، یہ 253 نمبر روایت جس کو میں نے انسرکل کیا ہے، اس کو آپ تسلی سے کور کریں جی، پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ سنیں، صاحب ابن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا، اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ قیام اللیل کا لفظ ہے، تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا، اصل لفظ ہے قیام اللیل، اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان۔ اچھا، یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے۔ اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں، مسند احمد بھی شامل کر لیں، لے کے آئیں وہ روایت، یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ پہلے تو یہ مانا ہے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں، ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں، عائشہ کی بھی۔ فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا، ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں، الموطا امام مالک۔ اور انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جائے نا، بند کمرے چ بیٹھ کے بوجھ پا کے رکھو، انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں، نفلی نماز ہے۔ آپ نے 20 فکس کیے، غلط ہے۔ نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتیں ہوتی تھی، تابعین سے 20 رکعت بھی ثابت ہے، 41 بھی ثابت ہے، زیادہ بھی ثابت ہے، پڑھیں۔ ہم تو 20 کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں، ارمین میں تو آمین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں، ارمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے آپ بھی کریں، ارمین میں تو اقامت بھی اکیری ہوتی ہے آپ بھی شروع کریں، نال ٹھوس ہو جان گے، سا ہی نہیں نکلے گا۔ انہوں جی دلائل دیکھنے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لے آؤ نا، ارمین دی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور ارمین میں بھی صرف مکے مدینے میں، مسجد الحرام و مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں، باقی پورے سعودیہ میں، مکہ مدینے میں بھی، ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی، اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے، پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہے سر، ارمین میں ہوتی ہے، اور وہاں بھی 11 رکعت شروع کرائی تھی سعودی حکومت نے، بعد میں انہوں نے پنگا کیا، یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے، تو انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی بھی ہے۔ ان کے جو فتوے ہیں نا، امام کعبہ، یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ، امام کعبہ کے فتاوا بتائیں نا کیا ہے، 11 رکعت کے اوپر ہے یا 20 کے اوپر ہے؟ تو بال فی الحال تو ایک جھوٹ تھا، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ان کا جھوٹ تھا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کرائی، میں نے الموطا امام مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے 11 شروع کروائی، ٹھیک ہے جی۔ اس سے آگے ایک اور روایت ہے یزید بن رومان والی، اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 پڑھتے تھے، وہ اس سے آگے ہے، اس میں روایت ہے، سند صحیح ہے؟ نہیں سند کوئی نہیں، یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانے نہیں پایا، منقطع روایت ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کوئی پبلک کو دھوکہ دیں گے علی نے ساڈی علی نہیں دسی، علی نو پتہ نے تواڈے علیاں، اور یہ تواڈے علیاں نو پہلے میرے علیاں ہی ہوندیاں سن، مینوں پتہ نہیں سی کہ وہ تواڈے علیاں نے، اس واسطے میرے علیاں ہوندیاں سن، ٹھیک ہے نا جی، ہن نہ تواڈے علیاں نے میرے علیاں۔